بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی اذا كان هناك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد ان يثبت لدينا جريان سيرة العملية حتى في الامور الشرعية بمرعى ومسمع من الشارع الى آخره۔ بات یہ چلی تھی کہ جو لوگ حجیت قول لغوی کے قائل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیرت عقلاء، سیرت عملی عقلاء، بنائے عقلاء اس بات پر ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں اس مسئلہ کے اس فن کے متخصص کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الفاظ کے معنی، لغات کا جاننا، ظاہر ہے یہ بھی ہر بندہ ہر لغت کے الفاظ نہیں جانتا، تو یہاں پر بھی قانون ہوئی ہے کہ وہ ان متخصصین کی طرف جو ماہر ہوں گے رجوع کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ شارع کی طرف سے اس کے لیے کوئی رد اور کوئی من بھی واقع نہیں ہوئی کہ تم ایسا نہ کرو، بس شارع کی طرف سے من کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع بھی اس بنائے عقلاء میں ان کا موافق ہے۔ شیخ مظفر نے جواب میں کہا تھا کہ بنائے عقلاء، اس بنائے عقلاء میں شارع کا موافق ہونا فقط عدم رجع من الشارع سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ موافقت کب ثابت ہوگی کہ آنے والی ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ عدم رجع من الشارع، موافقت شارع پر رد کرے گی اس صورت میں کہ اگر شارع عقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہو، کوئی معنی موجود نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عقلاء تو لغات میں الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے اہل لغت کے محتاج ہیں، جبکہ شارع اصلاً محتاج نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، احتیاج ہی نہیں ہے تو یہاں معنی موجود ہے، یہ متحد المسلک نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ کیسے موافقت شارع کو ثابت کریں گے؟ آج ہے دوسری شرط۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ چلو اگر شارع کے لیے بنائے عقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہونے میں کوئی معنی موجود ہے، یہاں معنی یہ تھا کہ اصلاً شارع کو احتیاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف لغت کے لیے، لغت جاننے کے لیے، معنی سمجھنے کے لیے کسی لغوی کی طرف محتاج ہونا ضروری ہے۔ تو بس جب یہ ہو گیا تو اب فرماتے ہیں دوسری شرط، پھر بنائے عقلاء یا سیرت عملی عقلاء ایسی ہو کہ یہ سب کچھ جو بھی سیرت عملی عقلاء ہے یہ سب کچھ شارع کے سامنے ہو رہا ہو، حتیٰ کہ امور شرعیہ میں بھی لوگ شارع کے سامنے اس سیرت پر عمل کر رہے ہوں اور شارع نے ان کو روکا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا شارع کے سامنے لوگ امور شرعیہ میں الفاظ کے معنی جاننے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ لم یثبت لنا، یہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ثابت ہی نہیں ہے کہ شارع کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور شارع نے روکا نہیں ہے، تو پھر آپ موافقت شارع کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ شرط بھی ہم موجود ہے۔ تیسری یہ ہے کہ نہیں،
شارع کی طرف سے ایک علیحدہ مستقل دلیل آ جائے جس میں یہ فرمایا گیا ہو کہ تم ان اہل لغات کی طرف ان امور شرعیہ احکام شرعیہ کو سمجھنے میں رجوع کر سکتے ہو، کوئی خاص دلیل شارع کی طرف سے آ جائے، اور وہ دلیل بھی یہاں پر بلکہ دلیل الٹا اس کے خلاف ہے۔ کون سے؟ شارع نے تو کہہ دیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کیونکہ قول لغوی سے آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے۔ شارع نے کہہ دیا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، دلیل اس کے خلاف ہے۔ تو پس سیرت عملی عقلاء، بنائے عقلاء کے ساتھ شارع کے متفق ہونے کے لیے ان تین شرائط میں سے کسی ایک شرط کا ہونا ضروری ہے جو کہ نہیں ہے، لہذا آپ بنائے عقلاء کے ذریعے حجیت قول لغوی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تیسری دلیل حجیت قول لغوی پر جو حضرات دیتے ہیں وہ ہے حکم العاقل۔ یہاں پر ایک چیز لکھ لیں پھر بھول جائے گی آپ کو، کہ سوال یہ بنتا ہے کہ جناب بناء العقلاء اور حکم العاقل کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہ دوسری دلیل ان کی تھی بناء عقلاء اور تیسری دلیل ہے حکم العقل۔ تو یہاں واضح اور بڑا سوال بنتا ہے کہ اس سوال کو واضح کریں کہ بناء عقلاء اور حکم العقل کے درمیان فرق کیا ہے۔ جواب، جب ہم کہتے ہیں بناء العقلاء تو اس کا مطلب ہے ہم دیگر عقلاء عالم کے عمل کو دیکھتے ہیں، اپنے عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے کہ میرا عقل اس بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر عقلاء کا مبنی کیا ہے، وہ عقلاء کیا کہتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، وہاں بناء عقلاء کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حکم العقل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے عقل سے پوچھتے ہیں کہ تیرا حکم کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، دیگر عقلاء کیا کہتے ہیں، اس سے غرض نہیں ہے بلکہ اپنے عقل کے حکم کی طرف رجوع کرنا۔ جہاں ایسا ہو وہاں حکم العقل کہا جاتا ہے، جہاں دیگر عقلاء کی طرف نظر ہو وہاں بناء العقلاء۔ اسی طرح بناء عقلاء یعنی عقلاء کا عمل، یعنی ان کا کوئی قول نہیں ہے، نہیں بلکہ دیکھتے ہیں کہ ایک عاقل نے، دوسرے نے، تیسرے، جتنے بھی عقلاء تھے عمل وہ ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی علیحدہ سے زبانی، کوئی تحریری، کوئی ایسا قانون ایسا نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ لیکن حکم العقل میں کہ نہیں، میرا عقل اس بارے میں یہ کہتا ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ میں اپنے اس عقل کے حکم پر عمل بھی کروں۔ بڑی پیاری مثال دی ایک بزرگ نے کہ میرا عقل مجھے کہتا ہے کہ الکذب قبیح، لیکن بسا اوقات مجھے کوئی مفاد نظر آتا ہے، میں حکم عقل کی خلاف ورزی کر کے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ میرا عقل مجھے کہہ رہا ہے الظلم قبیح، لیکن بسا اوقات میرا کچھ مفاد ہوتا ہے اور میں اس پہ حاصل کرنے کے لیے اپنے عقل کی حکم عقل کی مخالفت کر دیتا ہوں۔ لہذا بناء عقلاء اور حکم العقل یعنی ہر عاقل اپنے عقل کے حکم کو دیکھے کہ میرا عقل اس بارے میں کیا کہتا ہے، بناء عقلاء یعنی دوسرے عقلاء عالم کے عمل کو دیکھنا، اپنے عقل میں رجوع نہ کرنا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو تیسری دلیل ہے حکم العقل، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا عقل، جس کا عقل ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے ان سے پوچھ جن کو پتہ ہے، یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے،
جس چیز سے تو جاہل ہے تو تو ان سے پوچھ جو اس چیز کے عالم ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ ہم تقلید پر جو دیگر دلیلیں دیتے ہیں ان میں سے ہماری ایک دلیل یہی حکم عقل ہوتا ہے کہ عقل مجھے کہتا ہے کہ تمہیں جو آخر امور شریعہ احکام شریعہ کا علم نہیں ہے تو جن کو ہے ان سے کی طرف جا کر رجوع کر، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو پس ہمیں چونکہ لغات کا علم نہیں ہے، ہمارا عقل ہمیں کہتا ہے کہ پھر جن کو لغات کا علم ہے ان کی طرف رجوع کرو اور ان سے جا کر پوچھو۔ یہ حکم العقل دلیل ہے کہ ہمیں قول لغوی کو قبول کرنا ہے۔ شیخ مظفر آخر میں فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے مضبوط دلیل یہی تیسری حکم العقل والی ہے، اور اس پر ظاہراً کسی نے بھی اشکال بھی نہیں کیا۔ الثانی، دوسری شرط، یعنی وہ بات کل والے درس کے ساتھ ملا کے چلنا ہے کہ بنائے اوکلا کے ساتھ موافقت شارع کا استکشاف عدم الرد کی صورت میں تب ہوگا اگر پہلی شرط نہیں تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ یوں ہو۔ کیسے؟ کہ اذا کان هناك مانع من ان يكون الشارع متحد المسلک مع العقلاء، کہ اگر شارع کے دیگر عقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہونے میں کوئی معنی موجود ہو، جیسے ہم نے کہا یہاں معنی ہے کون سا؟ کیونکہ شارع اصلاً محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ اہل لغت کی طرف رجوع کرے، اس کو سب پتہ ہے، معنی موجود ہو۔ تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے فلا بد ان یثبت لدینا، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس ثابت ہو کیا؟ جریان سیرت العملیہ، عقلاء کی سیرت عملی یہ ہے، ان کا عمل و کردار یہ ہے، دیگر امور کے ساتھ ساتھ حتیٰ فی الامور الشرعیہ، حتیٰ کہ امور شرعیہ میں بھی ان کی عمل ہے۔ کیسے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ بمرء و مسمع من الشارع، کہ سب کچھ وہ شارع کے سامنے انجام دیتے ہیں۔ اور آسان کر دوں، یعنی شارع دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ امور شرعیہ میں یا احکام شرعیہ کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ سب کچھ شارع کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حِينَئِذٍ الرَّدْعُ مِنْهُ، لیکن شارع کی طرف سے پھر بھی کوئی مانع ثابت نہیں ہے، شارع نے کسی کو وہ سب کچھ شارع کے سامنے کر رہے ہیں لیکن شارع نے ان کو روکا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے یکون سکوتہ، تو پھر شارع کا یہاں خاموش رہنا من قبیل التقریر لمسلک العقلاء، گویا شارع بھی اس مسلک عقلاء، اس طریقہ عقلاء، عمل عقلاء کی تقریر کر رہا ہے، اس کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ مثال دے رہے ہیں وَهَذَا مِثْلُ الْاسْتِصْحَابِ، فرماتے ہیں اس کی مثال استصحاب کی ہے۔ مثلاً فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ مَوْرِدُهُ الشَّكُّ فِي الْحَالَةِ السَّابِقَةِ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ استصحاب کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان کو حالت سابقہ کا شک ہو کہ 2 گھنٹے پہلے تو میرا وضو تھا، اب پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو وہاں استصحاب کرتے ہیں۔ فلا معنی لفرض اتحاد الشارع فی المسلک مع العقلاء بالاخذ بالحالت السابقہ، اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عقلاء استصحاب کرتے ہیں تو شارع بھی ان کے ساتھ متحد المسلک ہے، نہ میرے بھائی، شارع کو اصلاً شک ہوتا ہی نہیں ہے، باقیوں کو شک ہوتا ہے، شارع کو شک ہوتا ہی نہیں۔ جب شک ہوتا ہی نہیں تو وہ ان کے ساتھ متحد المسلک بھی نہیں ہے۔ اچھا
اذ لا معنی لفرض شک ہی فی بقائے حکم ہی، یعنی شارع کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شارع کو شک تھا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ حکم سابق کو باقی رکھتے ہیں، شارع میں ایسا تصور نہیں ہے، یہ ہم لوگ پھر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے تھے جب حالت سابقہ میں شک ہوتا تھا، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِسْتِصْحَابُ قد جرت السیرت فی حتی فی الامور الشرعیہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت وکلاء اس پر ہے کہ وہ جب حالت سابقہ میں شک کرتے تھے تو اس شک کے بعد وہ اسی حالت سابقہ کی بقا کا حکم لگاتے تھے، حتیٰ کہ امور شرعیہ میں بھی ایسا کرتے تھے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ رَدْعُ الشَّارِعِ عَنْهُ، اور شارع نے بھی ان کو ایسا کرنے سے روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو، بس یستکشف منہ امضاؤہ لطریقہ دیں۔ اب اس سے ہم یہ کشف کر سکتے ہیں کہ شارع نے وکلاء کے اس طریقے کو صحیح قرار دیا کہ حالت سابقہ کی بقا کے حکم والے کو، ورنہ شارع ان کو روک دیتا۔ چونکہ یہ سب کچھ شارع کے سامنے ہو رہا تھا اور شارع نے روکا نہیں ہے، تو اب ہم ثابت کہہ سکتے ہیں کہ شارع اس طریقے میں وکلاء کے ساتھ موافق ہے۔ لیکن اما الرجوع الى اہل الخبرۃ فی اللغہ، لیکن ہمارا محل بحث تو قول لغوی کی حجیت ہے، لیکن آیا اس زمانے کے وکلاء شارع کے سامنے امور شرعیہ میں احکام شرعیہ کو سمجھنے میں اہل لغت کی طرف جو ماہر فن لغت کے ماہرین تھے، آیا ان کی طرف شارع کے سامنے یہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے؟ لم یغلب جریان سیرت العقلائیہ، جہاں پر سیرت عقلاء یعنی عمل عقلاء ہمارے پاس ثابت نہیں ہے کہ فی الاخذ بقول لغوی، کہ وہ قول لغوی پر عمل کرتے ہوں، خصوصاً امور شرعیہ میں ایسی سیرت عقلاء ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ بس جب ثابت نہیں ہے، اگر ہوتی حتی یستکشف من عدم ثبوت ردی، تاکہ شارع کی عدم رد سے ہم یہ کہتے کہ شارع امور شرعیہ میں اس سیرت پر راضی ہے۔ جب یہ سیرت شارع کے سامنے ہونا ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ شارع اس پر راضی تھا؟ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ دوسری شرط تھی، اگر ایسا ہوتا پھر بھی روایت شارع معلوم ہوتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ الثالث، تیسرا، اذا انتفى الشرطان المتقدمتان، کہ شارع اگر متحد المسلک نہ ہو، شارع کے سامنے بمرعی و مسمع شارع یہ سیرت نہ ہو، تو پھر ایک تیسرا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فلا بد حینئذ من دلیل خاص قطعی، تو پھر ضروری ہے کہ شارع کی طرف سے ایک دلیل خاص قطعی ہو علی رضا شارع، جو یہ بتائے کہ شارع راضی ہے وکلاء کی اس سیرت عملی پر، یعنی شارع کی طرف سے وکلاء کی اس سیرت پر رضایت کے لیے ایک علیحدہ مستقل دلیل قطعی خاص کا ہونا ضروری ہے۔ وفی مقامنا، لیکن اس قول لغوی کے بارے میں لیس عندنا ھذا دلیل، ہمارے پاس اس سیرت کے امضاء پر کوئی دلیل خاص قطعی موجود نہیں، نہ فقط ان کے حق میں نہیں بل الآیات الناحیہ، بلکہ اس کے خلاف موجود ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ کہتا ہے کہ تمہیں قول لغوی سے ظن ہوتا ہے، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بل الآیات الناحیہ عن اتباع الظن کافیۃ فی ثبوت الردع عن هذه سیرت الانبیاء، بلکہ وہ روایات جو اتباع ظن سے نہیں کرنے والی ہیں، جیسے میں نے گزارش کی ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ شارع کی طرف سے گویا رد ہے، من ہے کہ اس سیرت عملیہ پر عمل نہ کیا جائے جب تک کوئی دلیل قطعی موجود نہ ہو۔
खुलासतुल कलाम, बिनाए उकला के जरिए हुज्जियत कौल लुग़वी को साबित करना मुश्किल है। सालिसन की तीसरी दलील जो हुज्जियत कौल लुग़वी पर दी गई है वो है कि दलील है हुक्मुल आक़िल। मैंने गुजारिश कर दी कि बिनाए उकला और हुक्म आक़िल के दरमियान फ़र्क क्या है, वो पहले लिखवा दिए। फरमाते हैं लिअन्नल आक़ला हुज्जियत कौल लुग़वी के कायलीन एक दलील ये देते हैं कि आक़िल यहकुमु, आक़िल हुक्म करता है, यानी हर इंसान का अपना आक़िल, हर आक़िल का आक़िल, दीगर लोगों को छोड़ो, हर आक़िल का आक़िल हुक्म करता है क्या, बेवजूबे रुजूइल जाहिल आलिम, कि हर जाहिल को आलिम की तरफ रुजू करना होगा। बस जब हर आक़िल का हुक्म यही है कि जाहिल आलिम की तरफ रुजू करे, फला बुद्दा अन यहकुम शारिउ बिज़ालिका व कुल्लमा हकमा बिहिल अक़ल हकमा बिशर, तो जरूरी है कि शारे भी फिर यही हुक्म करे कि हर जाहिल जो जिस चीज से जाहिल है वो रुजू करे उसकी तरफ कि जिसके पास उस शय का इल्म है। अन्न हाज़ल हुक्म अक़ली, क्योंकि ये हुक्म अक़ली मिनल आराइल महमूदा, ये आराय महमूदा में से है। तताबकत अलैहा आराउल उक़ला, आराय उक़ला और सारे सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हर जाहिल आलिम की तरफ रुजू करे, जो जिस बारे में जाहिल है वो उस शय के आलिम से रुजू करे, इसमें कोई दो राय नहीं। फरमाते हैं तमाम उक़लाए आलम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। वह शारे में हो, शारे भी उकला में से है, न फ़क़त उकला में से है बल रईस हो, रईस लोग। फरमाते हैं वह बेहादल हुक्म अक़ली, और यही दलील हुक्म आक़िल तो थी कि औजबना, कि हमने वाजिब करार दिया रुजू अल आमी इलल मुज्तहिद, कि आमी का मुज्तहिद एक आम शख्स का, और मसला तक़लीद में हमने क्या कहा था कि आम शख्स का मुज्तहिद की तरफ रुजू करना वाजिब है। इस वजूब तक़लीद में भी एक दलील यही हुक्म आक़िल था। हाँ, आयत अमर ज़्यादा ज़्यादा ये है कि अन्ना अश्तरतना फिल मुज्तहिद, मुज्तहिद में हमने चंद शराइत रखी कि वो आदिल होना चाहिए, वो मुज़क्कर होना चाहिए, वो इस्ना अशरी होना चाहिए इला आखिरी, लेकिन उसके लिए अलहदा से दलीलें मौजूद थी। लेकिन हाज़ा दलीलुल ख़ास, लेकिन वो मुज्तहिद के बारे में दलील ख़ास ने चंद शराइत आयद की थी, लेकिन रुजू इला कौल लुग़वी में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है कि उस लुग़वी की तरफ रुजू करो कि जो आदिल हो, जो इतना अशरी हो, जो मर्द हो इला आखिरी, ना ऐसी कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं। लिअन्नहु फ़ी शुऊनिल फ़न्निय्यति लम यहकुम आक़िल इल्ला बिरुजूइल जाहिल इलल आलिम अल मौसूक़ बिह, इसलिए कि जितने भी उमूर फ़न्निया हैं, जितने भी उमूर दुनियावी आदिया हैं, आक़िल कहता है कि हर जाहिल उस आलिम की तरफ रुजू करे जिस पर उसको वसक हो, वो आलिम, मसलन हमने किसी इंजीनियर की तरफ रुजू करना है, किसी डॉक्टर की रुजू करना है, तो वहाँ अदालत वगैरह की बात नहीं है। कर रुजू इलल अतिब्बा वल मुहद्दिसीन वलैसा हुनाका दलीलुन ख़ास, और ना ही वहाँ कोई अलहदा से एक दलील मौजूद है जो कहे कि इनमें अदालत शर्त है, कौल लुग़वी में वगैरह मुज्तहिद के बारे में थी, यहाँ नहीं है। बस हुक्मुल आक़िल, हर बंदे का आक़िल कहता है कि हर जाहिल आलिम की तरफ रुजू करे, और जो जाहिल बिल्लुग़ा है आक़िल कहता है कि तू भी आलिम बिल्लुग़ा की तरफ रुजू कर। तो जब रुजू करना लाजिम है तो उसकी कौल को मानना भी जरूरी है। अक़ूल शेख मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं हाज़ल वाज अक़रबुल वुजूह फी इस बात, तो इस यानी हुज्जियत कौल लुग़वी को साबित करने के लिए इनकी अदिल्ला में से जो करीब तरीन और मजबूत दलील है अला ज़ाहिर, वो यही दलील हुक्म अक़ल है। वलम अजिदिल आन मा यक़दउ बिह, और अभी तक कोई ऐसा मेरे सामने नहीं आया कि जिसने इस पर इश्काल किया हो, इसका इनकार किया हो। बहरहाल यह दलील की तरफ से मजबूत दलील है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।